دوسری صورت جو ہے وہ ہمزہ ہے، اور ہمزہ کے معنی ایسے کام جس سے انسان کیا حتی الامکان بچ نہیں پاتا، کوشش کرو تو بچ جائے مگر عموماً نہیں بچتا، وہ کیا ہے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تو پہلے بتایا گیا کہ سب انسان خسارے میں ہے، مگر 4 کام کرنے والے لوگ خسارے سے بچا لیے گئے: ایمان لانے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، صبر، حق کی دعوت دینے والے اور حق کے اوپر عمل کرنے والے، اور صبر کی دعوت دینے والے اور صبر کی اوپر عمل کرنے والے۔ اب خسارے والے لوگ کون ہیں، ان کا تذکرہ ہے اس صورت میں، وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب جو ہو اور غیبت کرنے والا ہو۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو عیب جو ہو، عیب جو سے مراد کیا ہے؟ عیب نکالنے والا اور غیبت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو عیب جو ہے۔ عیب جو سے کیا مراد؟ کہ دوسروں کے ہمیشہ ذاتیات کے پیچھے لگا رہتا ہے، ہمیشہ دوسروں کی ذات کے اوپر طنز کرتا ہے، تنقید کرتا ہے۔ ہاں، اس سے مراد جو مفسرین نے لیے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو کسی کے عیب دیکھتا ہے، اس کے اوپر اس کو کیا کرتا ہے؟ تنبیہ کرتا ہے، اس کو نہی عن المنکر کرتا ہے، یعنی کہ اس عیب کے اوپر اس کو تھوڑی سی سختی کے ساتھ اس کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ جو گناہ تو کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ عیب تھا اور اس نے بھی عیب اس کا کیا کیا؟ ظاہر کیا۔ مگر یہاں عیب سے ظاہر کرنا مراد کیا ہے؟ کہ دوسرے کے اندر اس کیا تھا کہ وہ عیب تھا، اس نے اس کے اوپر متنبہ کیا، اور اس متنبہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا، کون سا؟ صحیح طریقہ۔ وہ چاہے اس کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہاتھ سے روکنا ہو یا زبان سے روکنا ہو یا دل سے اس کا اوپر جو ہے اس کا اظہار نفرت کرنا ہو۔ تو اب یہ تو یہ عیب جوئی کرنا جو ہے یہ بہرحال کسی صورت میں جو ہے اس کے اوپر وہ مذمت نہیں ہے، مگر اس کس عیب جوئی کے اوپر مذمت ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کسی کی ذات کے اوپر لگا رہے، کسی کے اندر 100 اچھائیاں ہیں، 99 اچھائیاں ہیں، ایک برائی ہے، اس برائی کو پکڑ لیتا ہے اور اس برائی کے اوپر اس کی تذلیل کرتا ہے، اس کی بے عزتی نہیں کرتا بلکہ اس کو بے عزت کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عیب جوئی ہے۔ اور پھر غیبت کرنا مراد کیا ہے؟ وہی کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے اس کی غیبتیں کرتے رہنا، برائی کرتے رہنا، ہمیشہ کسی کی اچھائیوں کے ایک طرف رکھ کے بس اس کی برائی برائی برائی، اور لوگوں کو نفرت دلاتے رہنا، لوگوں کو اس کی جانب نفرت دلانا، یہ غیبت ہے۔ اور آج کل ایک اکثر غیبت کے معاملے میں لوگوں کو شبہات یہ ہے کہ بعضی مرتبہ کبھی کسی کو کہا جائے کہ بھئی آپ غیبت کر رہے ہو، تو کہتے ہیں غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں تو سچ بتا رہا ہوں، تو حقیقت میں اس میں یہ بات ہے جو، تو اس سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے۔ غیبت اصل میں وہی ہوتی ہے۔ غیبت کہتے ہیں، غیبت کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی انسان کا وہ عیب بتانا، پیٹھ پیچھے بیان کرنا جو اس میں حقیقتاً ہے، اور جب یہ پیٹھ پیچھے جو بات کی گئی اس کو پتہ چلے تو اس کے اوپر وہ کیا ہو؟ ناراض ہو، اس کو دل میں دکھ پیدا ہو، یہی غیبت ہے۔ اگر کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کر رہا ہے انسان کی جو ہے ہی نہیں کسی آدمی میں، وہ تو غیبت ہے ہی نہیں، وہ تو بہتان بازی ہے، جو گناہ ہے بہرحال، مگر غیبت کے مقابلے میں اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، بہرحال وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، مگر غیبت جس قسم کی تشدید ہے غیبت میں اتنی اس میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ غیبت وہی ہے جو انسان کے اندر ہو برائی اور اس کو پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے جس کی اس کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ کیوں؟ پیٹھ پیچھے بیان کرنے سے اس کو کیا اصلاح ہو رہی ہے؟ تو فرمایا یہ غیبت ہے۔ تو انسان دو یہ خسارے والے بیان کیے، پہلا خسارے والا انسان جو عیب جوئی کرتا ہے اور دوسرا جو غیبتیں کرتا ہے۔ اب تیسری صفت بیان کی، الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے جمع کیا مال اور اس کو گن گن کر رکھا۔ کیا؟ مال کو جمع کرنا اور گننا یہ دونوں بظاہر عیب کی بات نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی مذمت نہیں ہے، مگر یہاں کس مال کو جمع کرنا اور کس مال کو گننا فرمایا ہے؟ وہ مال وہ ہے جو انسان نے ناجائز و جائز طریقے سے کمایا ہو اور اس میں حق نہ ادا کیا ہو۔ ایک طرف اس کا بھائی بیچارہ غریبی میں، مفلسی میں، کمزوری میں مر رہا ہے، مگر یہ انسان جو ہے کیا اپنے مال کو
بالکل خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ مال ہے، حالانکہ کمایا تو اس نے صحیح طریقے سے ہو، یا جائز یا ناجائز، جو جس طریقے سے بھی ہو، مگر خرچ کرنے میں اس نے حقوق کی ادائیگی نہیں کی. اور دوسرا وہ مال کہ جو انسان نے کمایا اور کما کر بچا کر رکھا، اس کو اس وقت خرچ نہیں کیا جس وقت ضرورت تھی، اور گن گن کر رکھا. حساب کتاب کرنا بہرحال یہ جائز ہے، مگر یہاں گننے سے مراد ایک ذرا برابر کمی ہوئی، اس کے سر درد ہونے لگ گیا، جی مال کم ہو رہا ہے. اس کے متعلق وہی تفسیر ہے جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی سورہ تکاثر میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. انسان نے جو کھا لیا سو فنا ہو گیا، جو پہن لیا سو بوسیدہ ہو گیا، اور جو صدقہ کیا وہ آگے اس کا پہنچ گیا. بہرحال ایک دن انسان نے قریب اپنے مال کو چھوڑ دینا، اس کے ہاتھ سے نکال لیا جائے گا مال، اور یہ مال لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا. بہرحال یہی مراد ہے اس سے کہ وہ شخص خسارے میں ہے جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ بلا شبہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، کہ وہ سمجھتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ ہمیشہ میرا مال میرے پاس رہے گا، میں اس کے ذریعے سے صحت یاب ہوتا رہوں گا، میں مکان بناؤں گا جس مکان کو زلزلے سے کوئی نقصان نہیں آئے گا، میں اس کے ذریعے سے گاڑی خریدوں گا، کبھی بھی بیمار ہوا شیلڈ فنڈ جا کے ہسپتال میں علاج کروا لوں گا. تو یہ انسان گمان کرتا ہے، مگر یہ گمان اس کا بے جا رہ جاتا ہے. مال وہیں دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، بیماری آئی، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا. کیا کرے گا اس کا مال؟ اس کو زندہ رکھ پایا اس کو مال؟ فرمایا کہ یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو زندہ رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ، یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں. حطمہ کہتے ہیں توڑنے والی، جیسے قاریعہ یہ قیامت کا نام ہے، اسی طریقے سے حطمہ کا بھی قیامت کا نام ہے. اس سے مراد توڑنے والی، چورا چورا کر دینے والی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو عیب جو ہے غیبت کرنے والا ہے، اور یہ جو مال جمع کرنے والا ہے، یہ ان قریب حطمہ میں داخل پھینک دیا جائے گا. اور حطمہ کی کیا فرمایا؟ اس کو اس کی طرف جو ہے مخاطب کرنے کے لیے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ. اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے حطمہ، کیا ہے یہ توڑنے والی؟ خود ہی جواب دیا، نار اللہ الموقدہ. نار اللہ، اللہ کی آگ ہے. کیسی آگ؟ الموقدہ، دہکائی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ. التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو پہنچتی ہے دلوں تک. اس آگ کی صفت بیان کی کہ یہ آگ صرف انسان کے ظاہر کو نہیں کیا کرے گی، جلائے گی، بلکہ انسان کے دل کو جلائے گی. مگر یہ جلائے گی ایسے کہ انسان جہنم میں مرے گا نہیں. جلائے گی، تکلیف بہت دے گی، مگر مارے گی نہیں، بار بار جلاتی رہے گی. اور پھر فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، بلا شبہ وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی. کن پر؟ جہنم میں جانے والوں کے پر. اب فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، کہ بہرحال پہلے تو ان کو اوپر پریشر کوکر کی طرح دائیں اوپر نیچے ہر طرف سے آگ جلائی جائے گی، اور پھر ستونوں، لمبے لمبے ستونوں میں اس انسان کو داخل کر دیا جائے گا. کہ بہرحال کبھی انسان کیا ہوتا ہے کہ تکلیف میں ہوتا ہے تو درد تو ہوتا ہے، مگر تڑپتا ہے، ادھر سے ادھر کرتا ہے، ادھر سے ادھر، تو وہ درد تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جو حرارت ہے اس کی کم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف جلائیں گے نہیں، بلکہ اس کو کیا کریں گے، اس میں ڈال کر بند کر دیں گے کہ وہ پریشر کوکر کی طرح بس سیٹیاں بجتی رہے گی، مگر وہ باہر نہ تڑپ پائے گا نہ کچھ جلتا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچائے. اللہم احفظنا من النار، اللہم احفظنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات انک علی کل شیء قدیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ.